اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ لا تعداد اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ایک وقت لگتا ہے، اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے وہ اسلام کی صورت میں اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے اور سلیقے سکھائے گئے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ کی عبادات کیسی ہوں گی، عبادات کیا ہوں گی، کیسی ہوں گی، آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، زندگی آپ کیسے گزاریں گے، اٹھیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، گفتگو کیسے ہوگی، حقوق کا خیال کیسے رکھیں گے، فرائض کیا ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیے، اور آج میں اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادات میں سے عبادت کی ایک صورت وہ ہے جو ہم ہر روز بجا لاتے ہیں، نماز کی صورت میں۔ آج اس وقت بھی ہم اسی عبادت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں ایک عبادت قربانی ہے، اور قربانی کی جو عبادت ہے اس کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ یعنی قربانی کو قربانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اللہ سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ سو اس کے لیے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے اس کو ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ ہر امت کے لیے یہ قربانی تھی، اور کیوں تھی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جانوروں کی صورت میں رزق عطا کیا ہے، جو جانور عطا کیے ہیں، اس پر تم اللہ کا نام لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بتائی کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، یعنی جس کی قربت تم نے حاصل کرنا ہے، جس کے نام کی قربانی تم نے دینا ہے، جس کی نام کی عبادتیں بجا لائی جا سکتی ہیں، وہ ایک ذات ہے، وہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ اس ذات کے ساتھ کسی دوسری ذات کو مقابل کھڑا کرنا تو اگلی بات ہے، اس کا شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ انکساری کرنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو، نرمی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو قربانی کی عبادت اللہ تعالیٰ نے جو ہر امت پر مقرر کی، تو آپ اور میں ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید یہ بات ہمیں بتاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام جو مثالی قربانی تھی دینے جا رہے تھے، بیٹے کی قربانی، جان کی قربانی، جگر کے ٹکڑے کی قربانی، کیوں دینے جا رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا تھا، اس لیے کہ اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تھا۔ سو اللہ کا حکم آیا، مجھے بظاہر فائدہ کیا لگتا ہے، نقصان کیا لگتا ہے، یہ تو اگلی بات ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہے، یہ اگلی بات ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو یہ کر گزرنا ہے۔ اس کے بعد مجھے اس دنیا میں میری شخصیت کو، میری ذات کو، میرے مال کو، میرے کاروبار کو بظاہر جو مجھے اور آپ کو لگتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور جس کو ہم کمی سمجھتے ہیں وہ واقعتاً کمی ہے یا اضافہ ہے، یہ ساری باتیں اگلی ہیں۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہوں نے دیکھا، جس خواب کی کو وہی جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو جب خواب میں دیکھا تو گویا کہ وہ وہی کی ایک صورت تھی، تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ اکلوتا بیٹا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ جگر کا ٹکڑا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ بیٹوں کی قربانی تو نہیں دی جاتی، پھر یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے دیا ہی کیوں تھا، اگر میں نے ذبح کر دینا ہے تو پھر اللہ نے دیا کیوں تھا، یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں دیکھا، اللہ کا حکم ہے بس یہ کافی ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کی جو ایک مثالی قربانی کی کا جو طریقہ تھا اور جو ان کی جو سنت بنی وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی آج حکم یہی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کریں 1 سال بعد، اور اس سے مقصد یہ ہو کہ میں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، یہ ایک مقصد ہے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی میں اور آپ کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ہم کرتے رہیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے چند باتیں اس مناسبت سے قربانی کی رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرنے کی جو اہمیت ہے اسلام میں، جو اس کا فلسفہ ہے، اس قربانی کی کیوں جاتی ہے، اسلام کیوں قربانی مانگتا ہے اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، آپ کے سامنے ان دنوں میں اس لیے رکھ دوں کہ یہ وہ دن ہے جس میں لوگ ذہن بناتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یعنی 1 مہینہ چند دن باقی ہیں، 4 یا 5 دن غالباً، تو یہاں ہم ذہن بناتے ہیں، نیتیں بنتی ہیں، قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو کیوں کریں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے سال یا شاید کسی ایک قربانی کے موقع پر اس پہ بات کی تھی، آج پھر دہراتا ہوں کہ قربانی کریں گے تو کیوں کریں گے، کیا اس لیے کریں گے کہ ناک نہ کٹ جائے، کیا اس لیے کریں گے کہ بچے دوسرے گھروں کی طرف دیکھیں گے گوشت، جب سارے کر رہے ہوں گے، سارے کھا رہے ہوں گے، میرے گھر میں نہیں آئے گا تو میرے بچے لوگ، محرومی، احساس محرومی، ناک کا کٹنا، اپنی بڑھوتری، اپنی شہرت، مقاصد کیا ہوں گے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بڑی چھوٹی باتیں، مجھے اور آپ کو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کی جون سی بھی صورت ہو، عبادت کی جو بھی صورت ہو وہ میں نے اور آپ نے بجا لانی ہے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ شراکت اور شریک کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ دیکھیں جی میں یہ جانور بت کے نام کا کر رہا ہوں تو یہ شرک ہوتا ہے، شراکت ہوتی ہے، یا کسی مقدس ہستی کے نام پہ یا کسی مظاہر کے نام پہ آپ کوئی عبادت بجا لائیں تو ہم کہیں کہ وہ شرک ہے۔ نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جب میں مخلوق کو راضی کرنے چل پڑوں،
قربانی کرنی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور میں قربانی کرنے چل پڑوں مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کہ مخلوق میں میرا کیا مقام ہوگا، مخلوق کیسے راضی ہوگی، فلاں کیسے سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، تو یہ گویا کہ قربانی جو ہے یہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں دن بدن جو صورت بنتی ہے وہ اس اخلاص کے لیے زہر قاتل ہے، وہ اس اخلاص میں کو پیچھے کرنے والی ہیں، اور شہرت، ریاکاری، یعنی ہمارے قربانی میں ہم کرتے کیا ہیں، ہم اور ہمارے بچے ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں اور ہمیں قربانی کے ایام میں منڈی دکھائی جاتی ہے، اور منڈی میں کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں جانور یہ اتنے من کا ہے، ان جانوروں کے نام مختلف اداکاروں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے لاکھ کا جانور ہے، اس کو کون خریدے گا، اور پھر جو خریدتا ہے پھر اس کے پیکج بنتے ہیں، پھر اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے، پھر اس کو بار بار سکرین پہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس منڈی کا جو سب سے بڑا جانور تھا یہ فلاں بندہ لے کے گیا ہے، اور جانور جب آ جاتے ہیں پھر ہم گلیوں میں گھماتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ سو اس میں پھر نیت ہے کہ اگر ایک شخص یہاں بھی نیت اچھی کر لے، وہاں منڈی میں بھی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں بڑا جانور دینا ہے، تو یہ نیکی ہے، یہ افضل ہے۔ اگر وہاں بھی اس نیت سے بڑا جانور لیا جاتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک بہترین چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اجر ہے۔ آپ جانور کو سارا دن جانور جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے، آپ عصر کے بعد جانور کو لے کے اس کو گھماتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں بظاہر سمجھ میں آتی ہیں اور جو رجحانات بنتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں بنتے۔ جو رجحانات بنتے ہیں بظاہر وہ شہرت کے لیے ہیں، بظاہر وہ ریاکاری کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری ہے، جو دکھلاوا ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اس لیے شرک ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا تھا، مخلوق کو تو کرنا ہی نہیں تھا۔ یعنی جو عبادت آپ نے اللہ کے لیے بجا لانی تھی وہ آپ مخلوق کے لیے لا رہے ہیں۔ جس عمل سے آپ نے اللہ کو خوش کرنا تھا اس عمل سے آپ مخلوق کو خوش کر رہے ہیں۔ سو اس میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں اگر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اس سال میں نے قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، تو میں اس لیے قربانی لے آتا ہوں، یا میں جانور بڑا اس لیے لے آتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ تو ہمارے محلے کا سب سے مالدار آدمی تھا، یہ اس دفعہ ایک جانور کر رہے، یہ تو 5 جانور کرتا تھا۔ تو آپ ایک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ 2 کرتے ہیں محلے والوں سے ڈر کے، اور آپ بس اوقات جو ہے وہ جانور لے آتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے قربانی پہ یہ نہیں کرنا، عیب والا جانور لے آتے ہیں، معلوم ہے کہ عیب والا ہے، معلوم ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن لے آتے ہیں کہ چلیں بچے گوشت کھائیں گے، چلیں لوگ تو دیکھیں کہ میں نے قربانی کر لی ہے۔ سو اس کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں انسان قربانی اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے کرے، کسی بھی اپنی سہولت کے لیے، کسی بھی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، لوگوں میں اپنا قد بڑھانے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کرے، تو وہ قربانی جو ہے وہ قربانی نہ صرف اس فضیلت کو نہیں پہنچتی، اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کا باعث ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو اللہ کا حق تھا وہ اٹھا کے مخلوق کو دے دیا ہے،
یہ اللہ کا حق تھا کہ یہ اس کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی. یہ اللہ کا حق ہے, یہ مخلوق کا نہیں ہے. اور جب اللہ کا حق اٹھا کے مخلوق کو دے دیا جاتا ہے تو اسی کو شرک کہتے ہیں, اور یہ گناہ کا باعث ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ جو جانور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا خون, ان کا گوشت اور ان کا خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ تو تم میں سے تقوی دیکھنا چاہتے ہیں, اخلاص دیکھنا چاہتے ہیں. کس میں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے یہ جب بتوں کے لیے کسی جانور کو کرتے تو اس وقت اس کا خون جا کے بت کے اوپر مل دیتے تھے اور اپنے جانور کا گوشت اس بت کے سامنے رکھ دیتے تھے. اسی طرح جب یہ مشرکین اللہ کے لیے کرنا چاہتے تو یہ بیت اللہ کے ساتھ خون مل دیتے تھے اور گوشت لے جا کے بیت اللہ کے سامنے رکھ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے, نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے اخلاص کتنا ہے, کتنے اخلاص سے کر رہے ہو. تقوی کیا ہے؟ کس دل سے کرتے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو. اللہ کو تو یہ چیز پہنچتی ہے. سو اس میں میں اور آپ آج جب قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, جب ارادہ کر رہے ہیں تو نیتوں کو خالص کر لیجئے. نیتوں میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, لوگوں کو احساس محرومی کا شکار نہ کریں. قربانیوں کو اپنی بڑائی کی وجہ نہ بنائیں, اپنی لوگوں پر برتری اور فوقیت کی وجہ نہ بنائیں. قربانی وجہ ہے آپ کے اور اللہ کے تعلق کی, آپ کی اللہ سے قربت کی. سو جو قربانی کا مقصد ہے اس کو اس مقصد تک رہنا چاہیے. اور قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو وسعت عطا کی ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا, فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی قربانی کی استطاعت ہو. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان قربانی کا جانور لے سکتا ہو, یا اگر وہ الگ سے جانور نہیں لے سکتا, حصہ شامل کر سکتا ہے تو حصہ شامل کر سکتا ہو. اگرچہ بعض شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد صاحب نصاب ہونا ہے. تو اگر استطاعت ہے اور ایک شخص پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی ایسا نہیں ہے یہ جو ہم قربانی جب قریب آتی ہے تو جب یہ بات ہم لکھنا شروع کرتے ہیں, آج کل چونکہ ہم سارے پروڈیوسر ہیں, کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ہم سارے دانشور بھی ہیں کسی نہ کسی سطح کے, سو ہم پھر لکھتے ہیں کہ دیکھیں قربانی جو ہے وہ اتنے جانور ہوتے ہیں, اور اگر ایک جانور کی اتنی قیمت ہو تو یہ اتنی قیمت بنتی ہے, اور اگر اتنی قیمت ہو تو اس سے اتنے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں, اتنے غریبوں کے گھر بن سکتے ہیں, اور لوگ پھر اس کو واہ واہ بھی کرتے ہیں. بات تو بڑی اچھی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ قربانی کے احکامات بتاتے ہیں, جو لوگ قربانی کی فضیلت بتاتے ہیں, اور جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں, آپ جیسے لوگ, کیا ہم صرف پورے سال میں قربانی ہی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا جب کرونا آتا ہے تو اسی مرکز سے کم و بیش 30 سے 35 لاکھ کا راشن ہم اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم نہیں کرتے کہ ان کا روزگار نہیں ہے؟ کیا جب جنوبی پنجاب میں, بلوچستان اور سندھ میں سیلاب آتا ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے گھر بنانے کو نہیں چل پڑتے؟ کیا ان کو میٹھے پانی کے پروجیکٹس نہیں دیتے ہم؟ کیا سال بھر ہم ڈسپینسریاں اور صحت کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟
جب یہ سال بھر کھڑے ہوتے ہیں، ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر قربانی پہ آ کے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کی بات کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا یہ ہے کہ ہم ایک ایک کر کے لوگوں کو جو شاعر ہیں اسلام کے اور جو عبادت کی شکلیں ہیں، کیا اس سے لوگوں کو دور کر دیں؟ کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے انداز سے کرنا چاہیں گے تو لوگ نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے قربانی نہ کرو، لوگ کہیں گے کیوں نہ کریں؟ تو پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک اچھا نام اور ایک اچھا نعرہ لے کے آتے ہیں، ایک اچھا مقصد کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں سے ہٹا کے یہاں پہ لے آئیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کام اسلام کے ہیں، یہ دونوں کام ایک مسلمان کے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا محسوس کرتا ہے۔ ہم 20 دفعہ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات ہماری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم اس دکھ کو سمجھتے ہیں، ہم سارے سمجھتے ہیں، جتنی استطاعت ہوتی ہے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارا ایک بھائی کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل کا شکار ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، تو کیا ہم سارے مل نہیں جاتے؟ کیا ہم سارے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو جاتے؟ ہمارا بھائی آ کے کہتا ہے کہ میری بیٹی، اس کے نکاح کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں، کیا ہم کھڑے نہیں ہو جاتے؟ اس طرح کی بات کرنے کا مقصد اس وقت نیکی کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ ایک افضل عمل سے ہٹانا مقصود ہے۔ ورنہ اگر بات یہ ہو تو یہ تو نیکی کے مقابلے میں نیکی ہے، تو کیا ہم اس طرح کی کمپین بدی کے مقابلے میں نیکی کی طرف لانے کی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے کبھی کیلکولیشن کی ہے کہ ہمارے ہاں روز اتنی سگریٹ پی جاتی ہے، ایک شخص جو ہے وہ روز اتنی پیتا ہے، اور یہ 22 کروڑ یا 23 کروڑ عوام میں سے اتنے لوگ پیتے ہیں، اتنی قیمت بنتی ہے، اس سے شادیاں نہیں ہوتی؟ شادیاں انکار کر دیتی ہونے سے کہ ہم اس پیسے سے نہیں ہوں گی۔ شراب نوشی کے پیسے سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔ جو شراب پہ پیسے اڑائے جاتے ہیں یہ گناہ ہے، اس پیسے کو روک کے کیا شادیاں نہیں ہو سکتی؟ اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ ایک بندے کے گھر میں 4 گاڑیاں ہوں گی؟ اگر ایک گاڑی ہے، 3 بیچ کے نہیں ہو سکتی شادیاں؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارے کاروبار بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اور وسعت دے اگر حلال ہیں تو۔ ہماری دکانیں بڑی ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ 1 سے 2 کیسے ہوں، 2 سے 4 کیسے ہوں۔ وہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس موبائل 50,000 سے لاکھ سے 5 لاکھ تک کے موبائل ہیں، فون اور کال اور میسج تو 10,000 کے موبائل سے بھی ہو جاتا ہے۔ تب یہ ترغیب نہیں دیتے کہ اس وقت پاکستان میں اتنے لوگوں کے پاس اتنے لاکھ کے موبائل ہیں، یہ اگر چھوٹا لے لیں تو اتنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ یہ ساری بات جب قربانی کے جانور پہ ہوتی ہے تو یہ وہ بدنیتی بتاتی ہے کہ جو اسلام سے اور اسلام کے اعمال سے اور عبادات سے لوگوں کو دور کرنے والی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس وسعت ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو مسجد کا کہتے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہو تو اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں کہتا ہوں یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے غریب کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ ہمارا بھائی ہے۔ کل کو ہم غریب ہو سکتے ہیں، حالات ہمارے بدل سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی مدد کرنا، اس کو مشکل سے نکال دینا، مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تو اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ 2 نیکیوں کو کیسے مقابل میں لایا جاتا ہے؟ مسجد کی اپنی اہمیت ہے، غریب کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپنی اہمیت ہے۔ اب آپ ساری بچیوں کی شادیاں ہم کر دیں اور مساجد نہ ہوں گے تو نسلوں کا کیا حال ہوگا، یہ ہم سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ خلط مبحث ہے، یہ چیزوں کو مکس اپ کرنا ہے، یہ ملانا ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، اور آپ ہی کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غریب کے ساتھ کھڑا ہونے کی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ قربانی کر سکتے ہیں، مقابلے میں
ایک غریب کی مدد کرنا ہو تو قربانی چھوڑ کے وہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے. اگر ہم میں نبی کریم فرماتے ہیں اگر طاقت ہے, وسعت ہے, تو پھر بھی کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے قربانی یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابراہیم علیہ السلام کی, یہ انبیاء کرتے آئے, یہ امتیں کرتی آئیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ قربانی بجا لائیں گے. اور پھر بات, چونکہ وقت ختم ہو چکا, میں پھر دہراتا ہوں ان اپنے بھائیوں کے لیے جو اب پہنچے ہیں, قربانی جتنے لوگ کریں گے وہ پورا جانور کریں یا وہ حصہ رکھیں, اس کی مقصد, اس کی نیت وہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے. اس کے دیگر مقاصد نہ ہوں, ورنہ یہ نیکی کی بجائے گناہ کا باعث ہوگا. اور میں آپ کو یہ بات, اس بات کے ساتھ ہی خوشی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس مرکز میں اللہ کی توفیق سے ہم بتاتے بھی رہتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جو کام ہو سکتے ہیں انسانیت کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے, مسلمانوں کی خدمت کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے, وہ یہاں سے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم آج پچھلے 2 سال سے مسلسل, کرونا کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ الگ سے ہے, لیکن پچھلے 2 سال سے ہم مسلسل 30 سے 35 گھروں کو ماہانہ راشن دے رہے ہیں. ہر مہینے پہنچتا ہے, ان کے گھر میں پہنچتا ہے. اور نہ صرف راشن پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا تعلق دین اور مسجد سے مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کے لیے, اپنی ان بہنوں کے لیے, ایک بہن کا ہم نے ان کی خدمات لی ہیں کہ ان بہنوں کو دین بھی سکھائیں, دین کے ساتھ ان کا تعلق بھی مضبوط کریں, مسجد سے تعلق مضبوط کریں. دین کا کام اور فلاح کا کام یہ دونوں ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ڈسپینسری ہے, یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو علاج کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے وہ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اپنا علاج کروا سکیں. یہ کام اللہ کی توفیق سے جاری ہیں. اس کے علاوہ 20 کام ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں. آج ان کاموں میں ایک کام کا ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں اور بڑے جانور جس میں حصے ہوتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس سال سے ہم اس کو مرکز النور میں بھی کر رہے ہیں, اجتماعی قربانی. اس لیے ہمارے وہ تمام نمازی اور اہل علاقہ جو جانور کے لیے حصہ ڈالنے کے لیے دور ان کو جانا پڑتا ہے, انشاءاللہ تعالی ان کو دور نہیں جانا پڑے گا. اور ہم جیسے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کام کریں اس میں اگرچہ اس میں نقص رہ جاتے ہیں, لیکن ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر آنے والے وقت میں ہر دن اس میں بہتری آئے. تو انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی جو اجتماعی قربانی کا ہے, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح کا پروگرام رکھتے ہیں کہ جس میں جانوروں کی خریداری سے لے کے کہ اس کی خریداری جب ہو تو اس میں بھی عالم دین ساتھ موجود ہوں, کہ خریداری کے وقت بھی وہ جانور جس میں نقص ہو سکتا ہو اور وہ نقص جو قربانی کے لیے مانے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عیب بتایا ہے, وہ خریدا ہی نہ جائے. عالم دین کی موجودگی میں ان کے ساتھ جا کے قربانی کے جانور خریدے جائیں. اور پھر جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ تفصیلی ہم آپ کو اگلے جمعے تک انشاءاللہ اس کا اشتہار بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے, پمفلٹ اس کا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہر جانور جو ہے وہ سامنے ہوگا. پہلے آئیے, پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو پہلے 7 لوگ ہوں گے ان کا جانور کا جو ایک نمبر ہے, نمبر 1 جو ہے وہ پہلے 7 لوگوں کے لیے ہوگا, نمبر 2 دوسرے 7 لوگوں کے لیے ہوگا, اور ہر جانور کے ہم جو ہے وہ ٹیگ لگا دیں گے کہ یہ نمبر 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 4 5, تاکہ جو شخص آ کے دیکھنا چاہے اپنے جانور کو وہ نہ صرف آ کے دیکھے بلکہ اپنی موجودگی میں ذبح کروانا چاہے تو موجودگی میں ذبح کروائے اور اپنی موجودگی میں گوشت بنوا کے اپنے گھر لے جائے. انشاءاللہ تعالی پروگرام میں یہ شامل ہے کہ وہ جتنا اچھا ہو سکتا ہو اتنا اچھا بھی ہو, اور جتنا وہ ممکنہ طور پہ اس کا جو حصے کی رقم ہے وہ کم رکھی جا سکتی ہو وہ ہم رکھ سکیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام بھی اس سال سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجئے اور ہم انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے تاکہ ہم یہ سہولت بھی اپنے بہن بھائیوں کو دے سکیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی, ہم سب کی جو کاوشیں ہیں دین کے لیے وہ قبول فرمائے, اور جو قربانیاں ہم کرتے آئے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.